وكتب العزيز إلى الأمم سائر الأندلس كتابا صبه فيه وهجاه فكتب إليه الأمم أما بعد فإنك قد عرفتنا فرجوتنا ولو عرفناك لأجبناك. جس عزیز کا اوپر ذکر ہوا کہ وہ اپنے دور کی شروعات میں منبر پر چڑھا تو اسے ایک پرچی ملی جس میں یہ 5 اشعار درج تھے اور جن اشعار میں اس کے نسب کو چیلنج کیا گیا تھا. اسی عزیز باللہ کا یہ ذکر ہے کہ اس نے اندلس کے حاکم اموی کو ایک خط لکھا اور اس خط میں اس نے اسے گالی دی اور اس کی سخت مذمت کی. خط میں گالی اور سخت مذمت. اب جو اندلس کا حاکم تھا اس نے جو جوابی خط لکھا اس جوابی خط میں یہ جملہ تھا جو جس میں گالی تو نہیں دی گئی تھی لیکن گالی سے بڑی بات کی گئی تھی. مہذب ترین رد تھا اس کی گالیوں کا. اس خط میں اس نے اموی نے یہ لکھا اما بعد فإنك قد عرفتنا فأجوتنا کہ تو ہمیں پہچان گیا اس لیے تو نے پہچان کر ہماری ہجو لکھی. اگر ہم تجھے پہچانتے تو ہم ضرور تجھے جواب دیتے لیکن تو ناشناسائی کے سمندر میں غرق ایک ایسا سیاح ہے جس کے نسب کا کوئی پتہ نہیں. یہ بہت بڑا بہت مہذب جواب تھا. تو ہمیں پہچانتا ہے ہمارے نسب کو پہچانتا ہے اس لیے تم نے نام بنام جو ہے ہماری مذمت کی یہ جو بیان کی. اگر ہم تجھے پہچان جاتے یا پہچانتے تو ہم ضرور تجھے جواب دیتے. فشتد ذالک علی العزیز یہ جواب عزیز کو بہت برا لگا یا اس پر بہت گرا گزرا. جواب تھا ہی ایسا جس میں سخت چوٹ کی گئی تھی اس کے نسب پر. وہ شخص جو مجہول النسب ہو اور متہم فی النسب ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دعیج کہا جاتا ہے. ایک ایسا شخص جو متہم فی النسب ہو اور اس کے خاندان کا کوئی عطا پتہ نہ ہو. یہاں وہ لفظ لکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ فشتد ذالک علی العزیز یہ جواب عزیز کو بہت عزیز پر بہت گرا گزرا. فعف عنہ عن الجواب تو اس نے اسے جواب الجواب سے روک دیا. اب وہ مزید جواب دینے سے عاجز رہا کہ اب اس کا کوئی جواب اس کی جانب سے نہیں دیا جا سکتا. یعنی انہ دعیج یعنی یہ شخص ایک ایسا متہم فی النسب ہے جس کے قبیلے کا کوئی پتہ نہیں. اب اس کے بعد ایک حوالہ نقل کرتے ہیں امام جلال الدین سیوطی امام ذہبی کا. امام ذہبی کی حیثیت بھی ایک محقق اور ایک مورخ بھی ہے جن کی اپنی کئی معتبر کتابیں مشہور ہیں اور بے شمار جلدیں اس کی ہیں. تو قال الذهبي المحققون متفقون على ان عبید اللہ المہدی لیس بعلوی. امام ذہبی فرماتے ہیں کہ محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عبید اللہ مہدی یہ پہلا شخص ہے جو پہنچا تھا مصر کے اندر اور وہاں پہنچ کر اس نے علوی ہونے کا دعویٰ کیا. اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عبید اللہ مہدی یہ علوی نہیں ہے. اور سب سے اچھی بات تو اس کے پوتے معز جو قاہرہ کا والی تھا وہی عبید اللہ کا پوتا جس کا ذکر اس سے پہلے ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وقت سألہ ابن طباطبہ العلوی عن نسبہم کہ جب اس کے یعنی عبید اللہ مہدی کے پوتے معز جو بعد میں قاہرہ کا حاکم ہوا اس سے ابن طباطبہ علوی نے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا. فجذب نصف سیفہ من الغم وقال هذا نسبی ونصر على الامراء والحاضرین الذهب وقال هذا نسبی. اس نے جواب دینے کے بجائے شجرہ نسب دکھانے کے بجائے
کہ تم اپنی عالمیت ثابت کرو، اس نے ایسا کچھ نہ کیا، اپنی تلوار کا آدھا حصہ نیام سے نکالا اور اس کے بعد اس نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا نسب ہے، یہی میرا نسب ہے۔ مطلب تم کہہ لیجیے کہ میں تلوار کے زور پہ ماننا ہے تو مانو، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد جو وہاں حاضرین تھے، جو عمراء تھے، سلطنت کے وزراء تھے، ان پر اس نے سونے چاندی کی بوچھار کی، بکھیر دیے، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ میرا نسب ہے، یہ میرا نسب ہے، تلوار کے زور پہ تم اسے قبول کرو کہ میں عالمی ہوں، اور میری داد و دہش، میری سخاوت دیکھو اور پہچان جاؤ یہ میرا نسب ہے، یہ میرا نسب ہے، یہ میرا نسب ہے۔ اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس کتاب کے اندر جو عبیدیین تھے، خلفائے مصر، حاکمان مصر، ان کا ذکر کیوں نہ کیا؟ اس کی ایک اور وجہ ان اکثرهم زنادقة خارجون عن الاسلام، کہ جو اکثر ان کے مصر کی مملکت کے جو حاکم ہوئے اور جن کا تعلق عبیدیین سے تھا، ان میں سے اکثر ایسے تھے جو زندیق تھے اور خارج عن الاسلام تھے، اسلام سے ان کا دور دور کا واسطہ نہیں تھا۔ ان کی زندگی کے کارنامے اس قدر شنیع و قبیح تھے کہ وہ اسلام کو عروج کیا دیتے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی شان میں سخت ترین کلم کھلا گستاخیاں کی، گالی گلوچ کی، اور وہ حرام چیزیں جن کی حرمت پر نص قطعی کا ثبوت ہے انہوں نے جائز ٹھہرایا، اور ان میں سے بعض تو ایسے گزرے جنہوں نے اپنا سجدہ بھی کروایا کہ تم مجھے سجدہ کرو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ان کے کارنامے جب ایسے گندے ہوں گے، خلاف شرع ہوں گے، تو اب کیسے انہیں ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ اور ان خلفاء میں، یعنی اسلامی سیاست کے ان ماہرین میں جنہوں نے اسلامی سیاست کو فروغ دیا ہے، ان کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں ان میں سے اکثر زندیق اور خارج عن الاسلام ہیں۔ ومنہم من اظہر سب الانبیاء، ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے کلم کلا انبیاء کرام علیہ السلام کو گالی دی۔ ومنہم من اباح الخمر، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے شراب کو مباح قرار دیا کہ شراب پینا تمہارے لیے جائز ہے۔ اور ومنہم من امر بالسجود لہ، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے خود کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں والخیر منہم رافضی خبیث لعین یأمر بسب الصحابہ، اور ان والیان مملکت مصر میں جسے سب سے بہتر قرار دیا جاتا ہے، سب سے بہتر کا حال یہ ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا رافضی تھا، خبیث تھا، بدتمیز تھا، اور وہ صحابہ کو گالی دینے کا حکم دیا کرتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ ایسے ہوں گے، وہ مثل ہؤلاء، اس جیسے لوگوں کی نہ بیعت منعقد ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کی امامت درست ہو سکتی ہے۔ لا تنعقد لهم بیعۃ ولا تصح لهم امامۃ۔ ایک حوالہ اوپر گزرا تھا ذہبی کا، اب ایک نیا حوالہ جو دوسرا دعویٰ ان کا ہے کہ یہ سب کیا تھے؟ خارج الاسلام تھے، زندیق تھے، کلم کلا انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، کروائیں، اور شراب کی حرمت کے بجائے اس کی علت کا انہوں نے پرچار کیا، حکم دیا، صحابہ کرام کی گستاخیاں یہ کرواتے رہے۔ ایک مشہور نام ہے محققین میں قاضی ابو بکر باقلانی، ان کا حوالہ نقل فرماتے ہیں قال المہدی عبید اللہ باطنیا خبیثا حریصا علی ازالۃ ملت الاسلام۔ باطنی ایک فرقہ ہے، شیعوں کا ایک فرقہ ہے جن کے اپنے ادبھت کارنامے اور نظریات ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مہدی عبید اللہ ایک باطنی شخص تھا، اور جب باطنی تھا تو اعلیٰ درجے کا خبیث بھی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ملت اسلامیہ کے کو زوال کی طرف لے جانے کا حریص بھی تھا، یعنی اس بات کا
وہ شوق رکھتا تھا کہ ملت اسلامیہ کو عروج کی بجائے زوال کی طرف لے جایا جائے، اور ملت اسلامیہ کی جو اپنی اجتماعیت ہے وہ اجتماعیت ٹوٹ کر بکھر جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک اور کارنامہ اعدم العلماء والفقہاء، اس نے بہت سے علماء اور فقہاء کا خاتمہ کیا، نیست و نابود کیا۔ ظاہر سی بات ہے یہی لوگ ہیں جو اس بات سے روکتے ہیں کہ تم اپنے نظریات عوام الناس پر مسلط نہیں کر سکتے، یہی لوگ رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو ہر دور میں انہی کو اپنی جان کا نذرانہ یا اپنی جان کی قربانی پیش کرنی ہو، چاہے وہ سیاست کا مدعا رہا ہو، چاہے حکومت کا مدعا رہا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اس شخص نے بہت سے علماء اور بہت سے فقہاء کو کا خاتمہ کیا، نیست و نابود کیا، لیتمکن من اغواء الخلق، تاکہ یہ عوام الناس کو پوری طرح اپنے قابو میں کر سکے، عوام الناس کو اپنے قابو میں کر سکے اور اپنے نظریات ان پر مسلط کر سکے۔ وجاء اولادہم علی اسلوبہ، اور یہ جو عبید اللہ ہے اس کی جو اولاد آئی اس کے بعد یہ اولاد بھی اسی کے نقش قدم پر چلی، اپنے باپ کی روش پہ، الولد السر لابیہ کے طرز پر، باپ جس طرز کا باطنی تھا، خبیث تھا، بدتمیز تھا، ایسے اس کی جو اولاد ہوئی ان کے اندر بھی اسی طرح کی بدتمیزیاں منتقل ہوئیں۔ اباحوا الخمر والفروج، انہوں نے بھی یعنی اس کے بعد اس کے جانشینوں نے بھی شراب کی کو مباح قرار دیا، شرمگاہوں کو مباح قرار دیا، واشاع الرفض اور رافضیت کی اشاعت کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایک اور حوالہ قاضی صاحب کا کے بعد امام ذہبی کا، کان القائم بالمہدی شرا من ابیہ زندیقا ملعونا اظہر سب الانبیاء، وقال وكان العبیدیون علی ملت الاسلام شرا من التتر۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ مہدی کا جو بیٹا تھا قائم، وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ بدتمیز تھا، وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ فتنہ گر تھا، اس کی فتنہ انگیزی اس کے باپ سے بڑھی ہوئی تھی، اعلیٰ درجے کا زندیق اور ملعون تھا، کلم کلا اس نے انبیاء کی شان میں گستاخیاں کی اور خالص تھا۔ اور امام ذہبی یہ بھی کہتے ہیں صاحب کی ملت اسلامیہ کو نقصان عبیدیین نے تاتاریوں سے زیادہ پہنچایا۔ کان العبیدیون علی ملت الاسلام شرا من التتر، کی ملت اسلامیہ کے لیے عبیدیین تاتاریوں سے زیادہ فتنہ پرور ثابت ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ ذکر کرتے ہیں، وقال ابو الحسن القادسی، ان کے کارنامے کیسے ہیں؟ ان الذین قتلهم عبید اللہ وبنوہ من العلماء والعباد 4,000 رجل۔ کہتے ہیں کہ عبید اللہ اور اس کے بیٹوں نے جن علماء اور صلحاء کو قتل کیا ان کی تعداد 4,000 کے قریب، 4,000 کے قریب علماء کو انہوں نے قتل کیا، اور اس لیے قتل کیا تاکہ وہ انہیں صحابہ کرام کی لیردوہم عن التردی عن الصحابہ، تاکہ وہ انہیں صحابہ کی محبت سے دور کر دیں۔ تو انہوں نے ایسا کچھ نہ کیا، اس محبت کو قبول کرتے ہوئے موت کو گلے لگایا، لیکن صحابہ سے انہوں نے دوری اختیار نہ کی۔ فیا حبذا لو کان رافضیا فقط، تو اے کاش یہ فقط رافضی ہوتا، لیکن وہ اعلیٰ درجے کا زندیق بھی تھا، خارج عن الاسلام، یعنی ظاہراً اپنے اسلام کو وہ بیان کرتا تھا، حقیقت کے اعتبار سے کفر اس کے دل میں متمکن تھا۔ تو ایک حوالہ اور گزرا ابو الحسن قادسی کا، جنہوں نے لکھا کہ عبید اللہ اور اس کے بیٹوں نے جانشینوں نے 4,000 علماء اور صلحاء کا قتل کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا۔ قاضی ایاز مالکی ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو محمد قیروانی الفیزانی، جن کا تعلق علماء مالکیہ سے تھا، ان سے ایک سوال کیا گیا، امن اکرہہ ابو عبید، یعنی خلفاء مصر کی ان لوگوں کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جسے
بنو عبید نے مجبور کیا اس بات پر علی الدخول فی دعوتہم، ان کے نظریات ان کے نظریات کو قبول کرنے پر مجبور کیا، یا اسے او اقتل، یا اسے قتل کر دیا جائے، مطلب اسے مجبور کیا کہ وہ اس کے نظریات کو قبول کریں، اور اگر قبول نہیں کرتے ہیں تو وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، ان کا قتل کر دیا جائے۔ تو اب وہ شخص کیا کرے؟ مجبور ہو کر، یعنی جب اس قہر کا شکار ہو کر ان کے نظریات کو قبول کر لے، یا وہ موت کو گلے لگا لے، دونوں میں سے کیا کر سکتا ہے وہ شخص جسے اس طرح کے جبر کا شکار بنایا گیا؟ تو انہوں نے کہا قتل ہونا قبول کر لے، قتل ہونا قبول کر لے۔ ولا يعذر احد في هذا الامر، اس معاملے میں کسی شخص کو معذور نہیں قرار دیا جا سکتا، یعنی وہ یہ نہ کہے کہ ہاں مجھے مجبور کیا گیا اس لیے میں نے اپنی زندگی کی سلامتی کے ساتھ جبریہ طور پر ان کے نظریات کو قبول کر دیا، بلکہ وہ موت کو گلے لگا لے، موت کو پسند کر لے، اور کسی بھی طرح ان کے نظریات کو نہ قبول کرے۔ اور اگر اسے گنجائش ہو اس بات کی کہ وہاں سے وہ بھاگ سکتا ہے، یعنی اس مملکت کے دائرے سے باہر جانا اس کے لیے ممکن ہو، تو وہ باہر چلا جائے، راہ فرار اختیار کر لے اور وہاں نہ ٹھہرے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتا اور اسے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس نظریے کو قبول کر لے، تب بھی ہرگز نہ قبول کرے بلکہ موت کو گلے لگا دے۔ کہتے ہیں یہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کانا اولا دخولہم قبل ان یعرفا امرہم واما بعد فقد وجب الفرار۔ پہلے اگرچہ وہ ان کی حقیقت جاننے سے پہلے وہاں پہنچ گئے، یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ان کے بارے میں نہیں جانتا اور ان کی مملکت میں وہ شخص پہنچ گیا، تو اگر اسے معلوم ہو جائے کہ ان کی حقیقت کیا ہے بعد میں، تو اب اس پر لازم ہے کہ ان کی مملکت کے دائرے سے باہر چلا جائے۔ تو اگر وہ پہلے ان کی حقیقت جاننے سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اما بعد اس کے بعد فقط وجب الفرار، اس پر لازم ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کر لے۔ لہذا فلا يعذر احد بالخوف بعد اقامته، وہاں رک جانے کے بعد، یعنی کوئی شخص وہاں پہنچ گیا، وہاں مقیم ہو گیا، اور وہاں مستقل اقامت کے بعد کسی خوف کی بنیاد پر کسی شخص کو معذور نہیں قرار دیا جائے گا۔ کوئی شخص معذور نہیں ہے جب ان کی حقیقت انہیں معلوم ہو چکی ہے، تو اب ان کے لیے رہنے والے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی دلیل پیش کرتے ہیں، لأن المقام فی موضع یطلب من اہلہ تعدیل الشرائع لا یجوز، یہ مقام ٹھیک ہے نا، انا کی خبر، کسی ایسی جگہ اقامت پذیر ہونا، ایسی جگہ ٹھہرنا جس جگہ کے رہنے والوں سے اس بات کا مطالبہ ہو کہ وہ شریعت کو یعنی احکام شرع کو معطل کر دیں، یعنی وہ پوری طرح اپنی زندگی سے احکام شرع کو خارج کر دیں۔ اگر کسی جگہ کے رہنے والوں سے اس طرح کا سخت ترین مطالبہ ہو تو فرماتے ہیں ایسی جگہ میں رکنا، مقیم رہنا لا یجوز، جائز نہیں، لأن المقام فی موضع یطلب من اہلہ تعدیل الشرائع لا یجوز۔ اب ایک بڑا سوال پیدا ہوا کہ اتنا سخت حکم دینے کے باوجود بہت سے علماء تب بھی ان علاقوں میں باقی رہتے، تو جب ان کے لیے ایسی کسی جگہ پہ ٹھہرنا جائز ہی نہیں شرعاً، تو انہوں نے یہ غلط کام کیوں کیا؟ ایسا بہت سا منفرد کام اختصاصی طور پر بہت سے علماء کرتے رہے، تو لوگوں نے اگر اس کی حکمتیں نہیں سمجھی تو ان علماء کو طنز کا نشانہ بنایا، اور جنہوں نے وہ حکمتیں وہ مقاصد سمجھ لیے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ واقعی ان علماء نے اس مشکل وقت میں انہی کے علاقے میں
رہ کر وہ کام کیا ہے وہ کام قابل قدر بھی ہے اور تاریخ کا حصہ بھی۔ اسی اعتراض اور شبہے کا جواب دے رہے ہیں کہ اتنا سخت حکم آپ دے رہے ہیں، اس کے باوجود بہت سے علماء اس مملکت میں باقی رہے اور وہ چھپ کر اپنا کام کرتے رہے۔ تو کہتے وہ انما اقام من اقام من الفقهاء على المباینۃ لهم لئلا تخلو للمسلمین حدودهم، اس کے بعد کہتے ہیں فَيَفْتِنُوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، اس کے باوجود بہت سے علماء جو وہاں رہ گئے ان کا رکنا اس لیے تھا، اس لیے وہ وہاں رکے ان کے حال کے ظاہر ہونے کے باوجود، یعنی ان کا جو حال تھا، باطنیوں کا جو حال تھا وہ حال بالکل واضح تھا، اس کے باوجود ان کے علاقے میں ان علماء کی جو اقامت تھی وہ اقامت کس لیے تھی؟ تاکہ جو مسلمان وہاں باقی رہ گئے ہیں، جو ان ظالم حکمرانوں کے ظلم اور جبر کا شکار ہیں، ان کے علاقے پوری طرح ان علماء سے خالی نہ رہ جائیں کہ وہ انہیں ان کے دین سے پھیر دیں، یعنی جب کہ کوئی تو ہو جو انہیں سہارا دے سکے، اگرچہ وہ مستور ہو، چھپا ہوا ہو، آہستہ آہستہ چھپ کر دین کی خدمت انجام دے رہا ہو۔ اگر یہ پوری طرح وہاں سے نکل جاتے اور اس حکم شرع پر عمل کرتے کہ جائز نہیں ہے ایسی جگہ پہ ٹھہرنا، تو انہیں سیدھی راہ دکھانے والا کوئی باقی نہیں رہتا جو ان سے کم از کم یہ تو کہہ سکتا کہ ایسے علاقے میں آپ کا رکنا اچھا نہیں ہے، ورنہ وہ کہتے کہ ہمارے پاس تو ایسا کوئی مسئلہ کسی نے بتایا نہیں، اس لیے ہم نے مجبور ہو کر ان باطنیوں کا یا ان ظالم حکمرانوں کا نظریہ قبول کر لیا ہے۔ کوئی تو ہو جو انہیں بتانے والا ہو تاکہ وہ آزادی کے ساتھ عوام الناس کو اپنی گرفت میں نہ لے سکیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایک مشہور ہیں محقق یوسف رعینی، اس سے پہلے ایک نام گزرا ہے ابو محمد قیروانی کا، جن کا تعلق علماء مالکیہ سے تھا۔ تو قیروان علماء اور فقہاء کا آماجگاہ کی آماجگاہ ایک جگہ ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں کی جو علماء ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ دعویٰ جو مصنف نے یعنی امام سیوطی نے شروع میں کیا ہے کہ یہ وجہ ایسی ہے جس وجہ کر ہم نے ان کا ذکر اس کتاب میں نہیں کیا کہ وہ خارج عن اسلام ہے اور وہ زندیق ہیں۔ تو یوسف رعینی کہتے ہیں کہ اجمع العلماء بالقیروان علی ان حال بنی عبید حال المرتدین والزنادقہ، تو کہتے ہیں کہ یہ جو عبیدیین ہیں بنو عبید مصر کے حکام، ان کا جو حال ہے وہ زندیقوں اور مرتدوں جیسا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کی ذات سے ایسے خلاف شرع امور ظاہر ہوئے جو ایک مرتد ہی سے ظاہر ہو سکتے ہیں یا ایک زندیق شخص سے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر انہیں ان کے لیے زندیق ہونے کا فیصلہ ہوگا اور ان کے لیے مرتد ہونے کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ جو نظریات ان کے ماقبل میں ذکر کیے گئے ان نظریات پر آپ غور فرمائیں تو سارے کے سارے نظریات جو ہیں مرتدوں سے ملتے جلتے، ظاہر سی بات ہے کلم کلا انبیاء کرام علیہ السلام کی شان کی گستاخیاں کرنا یہ صاف صاف کفر ہے، اور وہ حرام چیزیں جن کی حرمت پر نص قطعی ہے اب اس کی علت کا قائل ہونا یہ بھی کفر ہے، اور اس کے باوجود جنہوں نے اتنے کفریہ کام کیے اور خود کو خلافت والا، خلافت کو متمکن سمجھتے رہے، یعنی خود کا مسلمان ہونا ظاہر کرتے رہے، جمعہ پڑھتے رہے، عید پڑھتے رہے، خطبہ دیتے رہے، اور اسی کو زندیق کہتے ہیں کہ جو اپنے کفر کو چھپا کر اور اپنے اسلام کو ظاہر کرے۔